السلام علیکم ناظرین، امید ہے مجھے کہ آپ نے پہلا سبق اچھے سے پڑھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 2، مرکبات۔ میرے دوستو، مرکبات کا مطلب ہوتا ہے ملے ہوئے حروف۔ جو حرف مل جاتے ہیں انہیں مرکب کہتے ہیں اور سارے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی حروف ہیں یہاں سے لے کر ادھر ادھر سب یہ مرکبات کہلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا مفردات، یعنی یہ جو الگ الگ حروف ہے الف با تا سا، یہ مفردات ہے، یہ مفرد حروف ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ سب مفرد حروف ہے۔ تو آج کا سبق ہے ہمارا مرکبات۔ اب جو ہے یہ حرف مل چکے ہیں تو اب یہ مرکبات کہلائیں گے۔ جیسے الف لام، یہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، یہ مفرد ہے۔ اب ان دونوں کو اگر ملا دیں گے جیسے لام الف تو یہ مرکب ہو چکے ہیں، اب انہیں مرکبات بولیں گے۔ تو ٹھیک ہے، لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم۔ دیکھو یہ لام اور جیم ہے، کیونکہ ہم نے کل پڑھائی تھی پہلے سبق میں حروفوں کی شکلیں، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ اب یہ مرکبات ہے، جتنے بھی ملے ہوئے حروف ہیں اس میں شکلیں بھی آئی۔ اب دیکھو یہ لام کی شکل ہے، اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے میرے بھائیوں تو ہمیں پیچھے پلٹا کر دیکھنا ہے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ لام، یہ لام کی کتنی شکلیں ہیں؟ ایک اور یہ دو۔ یہاں پر دیکھنا ہے ہمیں کہ وہ شکلیں کہاں دکھ رہی ہے۔ تو یہ دیکھو یہ سیم شکلیں دکھ رہی، یہ لام کی یہ شکل ہے۔ اب سیم یہ ادھر آ جائے گا، یہ دیکھو یہ لے، یہ لام کی شکل ہے، لام جیم۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں پیچھے سبق میں دیکھنا ہے، سیم وہاں شکلیں لکھی ہوگی تو ہمیں وہاں دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، لام الف، لام با، لام الف، با لام با، کاف کاف کاف، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا، با تا سا، نون یا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو یہ ملا ہوا با الف، اس میں الف ملا ہوا ہے، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، تا جیم، تا ہا، نون خا۔ اب دیکھو ناظرین، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اب یہ حرف کیا لکھا ہوا ہے، اسے کیا پڑھا جائے۔ تو ہمیں جو ہے پیچھے جو ہمیں سبق گزر چکا ہے پہلا پڑھنا، پلٹانا ہے ہمیں فوراً، اور یہاں شکلوں میں دیکھنا ہے، کیونکہ اب یہ اس میں شکلیں ملی ہوئی ہے تو شکلوں میں دیکھنا ہے۔ اب جیسے ہمیں دیکھنا ہے وہاں کیا لکھا، تو ابھی نظر رکھنا ہے، تو ہمیں ایک نظر یہ دکھے گی، دیکھو یہ دیکھو، اب یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نون کی شکلیں بنی ہوئی، ایک شکل یہ بھی بنتی ہے، ایک شکل یہ بنتی ہے۔ اب یہ نون کی شکلیں بنی ہوئی، اب ایسے کیسا یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھو یہ سیم لکھا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں معلوم پڑ جائے گا۔ تو ہمیں پچھلے سبق میں غور کرنا ہے اور اسے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، یہ نون خا، یا ہا، با جیم، با میم، یا میم، نون میم، تا میم، سا میم، با یا، نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون،
سا سا نون نون یا نون. ناظرین اب چونکہ یہ سبق تھوڑا بڑا ہے تو ہم زیادہ اس سبق کو لمبا نہ کھینچیں گے، بلکہ آپ اتنے میں، مجھے امید ہے کہ آپ اتنے میں سمجھ چکے ہوں گے. اب یہ آپ کو اپنے گھر پر بیٹھ کر نورانی قاعدہ کھول کر اس میں سمجھنا ہے کہ کون سا حرف کس پر ملا ہے اور کیا بنا ہے. اب جیسے یہ نون با نون، اب یہاں پر کس طرح سے لکھا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. جیسے نون ہے تو یہاں پر نقطہ اوپر ہے تو یہ نون بنے گا، اور نقطہ نیچے ہے تو یہ با بنے گا، پھر نقطہ اوپر ہے پھر یہ بڑا نون بنا ہوا. اس طریقے سے ہمیں نقطوں کو بھی پہچان بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور اپنے حساب سے یہ حرف ملانا ہے. یہ ہا سا خا با جیم تا تا ہا تا یا جیم با. اب جیسے یہاں کنفیوز ہوگا کہ یہ کیا پڑھا جائے، تو جیسے یہ ہم یا جیم با کیسے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے. اب تمہیں نہیں پتہ ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا، پیچھے ورک میں سمجھ میں آیا تو پیچھے ورک پلٹانا ہے، اس طریقے سے پلٹانا ہے اور یہاں پر دیکھنا ہے. کہیں دکھ رہا ہے تو آخر میں پھر یہاں دکھے گا تم کو. دیکھو یہ سیم بنا ہوا ہے، یہ ایسا بنا ہوا ہے یا. اب اسی کو ہمیں یہاں دیکھنا ہے، دیکھو یہ بنا ہوا ہے تو ہمیں اس کو یا پڑھیں گے کیونکہ یہ یا کی شکل ہے. تو یا جیم با، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نیچے آتے ہیں یہ با تا. اب یہ با تا ہے، یا ہا ہے. اب یہ تا کیسے بن گیا ہے تو ہمیں بھی جو پچھلی شکلیں دکھائی گئی ہے انہیں ذہن نشین ہمیشہ رکھنا ہے، میں بول رہا ہوں. اب دیکھ لیں یہ تا بنا ہوا ہے، تا یہاں بنا ہوا ہے، یہاں بھی وہی بنا ہوا ہے، تو اب اس کو تا پڑھیں گے اپن، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پچھلے اسباق کو، پچھلے سبق کو ہم بار بار کھول کھول کے دیکھیں گے اور سمجھیں گے اگر سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے. اب یہاں بھی وہی ہے، جیم دال خا زال جیم را خا زا یا را تا زا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے پورا پڑھیں گے کیونکہ ٹائم بہت لگ جائے گا، اس لیے میں زیادہ ویڈیو کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں. تو یہ بھی اس طریقے سے پڑھائے گا، اس طریقے سے یہ بھی ملتے جلتے پڑھائیں گے سب. اب مین ہمارا یہاں پر آتا ہے امتحان. امتحان کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ. ہم نے جو پچھلی شکلیں پڑھی ہے وہ ساری شکلیں اس کے اندر آ چکی ہے. تو ایک مصنف نے یہاں پر ایک امتحان کے طور پہ یعنی ایک ٹیسٹ کے طور پہ یہاں سے لے کر اتنا لکھ دیا ہے تاکہ ہمیں ہمارا ٹیسٹ ہو کہ ہم نے پچھلی سبق، پچھلے جو شکلیں ہیں ہم نے سمجھی ہے یا نہیں سمجھی ہے. اس لیے یہاں پر مصنف نے ایک ٹیسٹ کے طور پر یہاں پر لکھا ہے. تو میں تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جیسے یہ الف اور یہ یا کی شکل، یا پھر اس میں شکل جوڑی الف، پھر کاف، پھر یہ نون، نون کی تھوڑی شکل بنی ہوئی ہے نون. یہ سین کی شکل ہے سین، یہ تا، یہ عین، یہ یا، یہ نون، ٹھیک ہے. یہ واو، یہ میم، یہ الف، یہ یا، دال، را، یا، کاف، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پوری شکلیں ہیں. ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کا ایک ٹیسٹ لیا جائے کہ آپ کو میری بات یا میرا سمجھانا آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس لائن کو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، اس لائن کو کہ اس لائن میں کون کون سی شکلیں ہیں. آپ شروع سے لے کر ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. اگر اردو میں کی بورڈ کر سکتے تو اردو میں لکھ سکتے ہیں. اردو میں مجھے بتا دیں، ہندی میں مجھے بتا دیں، یا انگلش میں مجھے بتا دیں کہ یہ کون سی شکل ہے، 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 یہ ان ایک لائن آپ مجھے شکل کے بتا دیں تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، آپ کو شکلیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کے بتائیں، ٹھیک ہے. تو آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل تختی نمبر 3 پڑھیں گے اور یہ مین قواعد یہاں سے شروع ہوتے ہیں، مین قواعد، ٹھیک ہے. تو بنا کسی دیری کے ہم ویڈیو کو بند کرتے ہیں. امید ہے آپ میری بات سمجھ چکے ہیں. کل ملتے ہیں انشاءاللہ سبق نمبر 3 کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.